ایک غلط سوچ کی اصلاح۔ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، چہرے کا لازمی نہیں۔ جب پردے کے عنوان پر بات آتی ہے تو لوگوں میں کچھ جملے بہت مشہور ہو گئے ہیں۔ پردہ دل کا ہونا چاہیے، چہرے کو ڈھانپنا لازمی نہیں۔ پردہ کرنا کوئی لازمی تو نہیں، فرض تو نہیں نا۔ ہمارا کیا قصور ہے پردہ نہ کر کے؟ مردوں کو اپنی نظریں نیچے رکھنا چاہیے۔ پردہ کرنے کا حکم صرف اب کی ازواج مطہرات کے لیے تھا۔ پردہ کرنا لازمی نہیں، بندہ خود اچھا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ در حقیقت پردہ کرنا ہر مذہب اور ہر ثقافت و تہذیب میں رہا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری امر ہے۔ جو شیطان کا غلبہ بڑھا، حیا کے پردے اترتے گئے۔ ویسے تو ہر صدی میں بے پردگی کے عناصر رہے ہیں، مگر نمایاں طور پر اس کی شروعات مسلمانوں کی سلطنت کو توڑنے کے وقت سے ہوئی، چونکہ ابتدائی اسلام میں عورت کو پردے کا اتنی سختی سے حکم نہ تھا، مگر جوں فتنہ بڑھتا گیا عورت پر پردے کے احکامات میں اضافہ اور سختی مختلف امور میں ہوتی گئی، جس کا اندازہ قرآنی آیات و احادیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جو اللوے کے احکامات پر جتنا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان اس پر حملے بھی کرتا ہے، مگر جو شیطان کو دف کر کے اللوے کے احکامات پر عمل خالصتنا اللوے کی محبت میں کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان انسانی روپ میں اس پر حملے شروع کر دیتا ہے، جو کہ اسلام دشمن انسان کہلاتے ہیں۔ اور کچھ بعید نہیں کہ شیطان انسانی روپ ڈھال کر بھی آتا ہے، فتنہ پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ بے پردہ عورت جنگی ہتھیار۔ تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں اور مشاہدہ کریں کہ مسلمانوں کی سلطنت کو کمزور کر کے توڑنے کے لیے کس حربے کا استعمال کیا گیا۔ مثلاً انڈلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ سلطنت، سلطن المالو، شاہی بنگالے، پادشاہی دھلی، سلطنت عثمانیہ، سلطنت مغلیہ۔ ان سب سلطنتوں کے ٹوٹنے کے پیچھے ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے اسلام کے مخالفین۔ اور ان سب مخالفین کا ایک ہی ہتھیار سب سے زیادہ نمایاں ملے گا، جس کا نام بے پردہ عورت۔ ہمارا معاشرہ۔ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں اچھے، نیک سیرت اور شریف لوگوں کے ساتھ برے، کمینے، اوباش اور بے شرم اشرف المخلوقات بھی شامل ہوتے ہیں۔ مگر جب فقط معاشرے کی برائی کی بات آتی ہے تو دوسرے درجے کے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرے درجے کے لڑکے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ دوسرے درجے کے لڑکے جب اپنی شادی کا وقت آتا ہے تو نیک سیرت، باپردہ، چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کو شرکن حیات بنانے کی خواہش بھی اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ مگر جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتیں اور ایسے ہی بے پردہ ماڈرن رہنا پسند کرتی ہیں، ان لڑکیوں کو گرل فرینڈ تو بناتے ہیں اور وقت گزاری کی حد تک رکھتے ہیں، مگر اپنی بیوی نہیں بناتے، کیونکہ عام طور پر یہ تو ہر مرد کی فطرت ہے کہ اسے شریف اور باپردہ لڑکی پسند آتی ہے، اب چاہے وہ مرد خود شرابی، زانی کیوں نہ ہو۔ لمحان فکرہ۔ عاجز کے مشاہدے میں ایک یہ بات متعدد مرتبہ آئی کہ گلی، محلے، کالج و یونیورسٹی کے دوسرے درجے کے لڑکے بے پردہ لڑکی پر تو اخلاق سے نری تبصرے کرتے ہی ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بارقہ پہنی لڑکیوں پر بھی تبصروں سے نہیں رکتے، جیسے کہ خود عاجز کے کانوں سے سنا گیا جملہ ملاحظہ ہو۔ آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں تو اندر سے کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب اندازہ کر لے کہ معاشرہ کس حد تک بگڑ چکا ہے، اور ایسے ماحول میں اگر ایک لڑکی درج بالا باتیں و بہانے کر کے پردہ نہیں کرے تو اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور اس کے والدین، بھائی اور شوہر کے لیے بھی۔ یہاں تو ایک جملہ درج کیا گیا ہے، مگر ان عورتوں کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ لڑکے کس طرح کے گھٹیا اور گندے تبصرے بازی کرتے ہیں تو اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گی، پھر ان لڑکوں کا قتل کر دیں گی۔ یقین جانے اس بات کو فقط کتاب میں لکھی کہانی نہ سمجھی، یہ وہ اصلیت ہے جو والدین نہیں جانتے، مگر آج کا لڑکا جو باہر نکتا ہے
کالج یونیورسٹی جاتا ہے اس کو ضرور معلوم ہے، کیونکہ اس کا پالا ہر طرح کے مرد سے پڑتا ہے، کبھی ہوٹل میں، کبھی کھوکھے پر، کبھی پرچون کی دکان پر تو کبھی راہ چلتے ہوئے۔ اضافی عورت جس حد تک فتنہ کا باعث بن سکتی ہے اتنا کوئی مرد نہیں، مگر وہی عورت اگر نیکی پر آئے تو وہ ولی بن جاتی ہے۔ اس بات کی تو تاریخ گواہ ہے، کبھی پڑھ کر تو دیکھیں۔ مرد کو تنبیہ: جہاں عورت کو پردے کا حکم ہے وہیں مرد کو نظر کی حفاظت یعنی نامحرم سامنے آئے تو نظریں دوسری جانب کر لینے کا حکم بھی ہے، مگر ہر شخص کا اپنی اپنی جگہ اپنا فرض ہے۔ نہ صرف مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ملا، عورت کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، مگر جب پردہ نہیں ہوگا تو شریف مرد تو حفاظت کر لیں گے نظروں کی، مگر دوسرے درجے کے مردوں کے لیے بد نظری کی ذمہ دار وہ لڑکی ہوگی جو بے پردہ ہوگی۔ مرد کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، مگر اس لڑکی کو گناہ کا سبب بننے کا زیادہ گناہ ملے گا۔ عاجز کی گزارش: یہ عاجز ان لڑکیوں اور خواتین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہے کہ خدارا نامحرم لڑکوں کے سامنے پردہ کرنا ضروری بنا لے، وہ نامحرم 15 سال کا ہو تب بھی اور 55 سال کا ہو تب بھی، کیونکہ ایک مرد کو دوسرا مرد ہی جانتا ہے۔ 15 سال کا بچہ نہیں ہوتا، وہ لڑکا بن چکا ہوتا ہے۔ اس عاجز کے سامنے ایسے تجربات ہیں جو عادر قابل بیان بھی نہیں، بس گزارش ہے کہ اپنے گھر کی لڑکیوں، بچیوں اور عورتوں کے اندر بے پردگی کو سختی سے ختم کر دیں، ان کو محبت و اخلاق سے سمجھائیں، نہیں مانتی تو سختی کرے، کیونکہ اس خاتون کو نہیں معلوم کہ اس وقت دنیا میں فتنہ، گناہ، محرمات میں پڑ جانے کی واحد وجہ بے پردہ عورت ہے، نہ صرف مردوں بلکہ نیک باپردہ عورتوں کے لیے بھی، مزید کہ اس کی بے پردگی اس کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ یقین جانیں آج جیسے ہم خود ہیں کل کو اپنی نسلوں کو بھی وہی سکھائیں گے۔ چہرے کا پردہ نہیں۔ ذرا غور کریں کہ دنیا میں ہر غیرت مند مرد کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اس کی گھر کی خاتون کو کوئی غلط سوچ رکھنے والا مرد نہ دیکھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اسے فقط اپنی عورت کے جسم کی بے پردگی کی فکر ہوتی ہے؟ یقیناً جسم کو تو کپڑوں نے ڈھانپ لیا، مگر اس چہرے کا کیا جسے اللوے نے دلکش بنایا ہے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ چہرہ ہی عورت کی زینت، خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ سے کوئی کہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، بس بندہ خود کردار کا ٹھیک ہونا چاہیے تو آپ تو بہت اچھی ہوں گی، مضبوط سیرت کی مالکہ، مگر معاشرے میں موجود ہر شخص ایسا نہیں، اور ہر شخص کی بری نظر سے بچنے کا ٹھیکہ تو اپنے لے نہیں رکھا، مگر اللہ کے حکم کی فرما برداری کی ذمہ داری تو آپ پر ہے کہ آپ معاشرے میں فتنہ پھیلانے کا باعث نہ بنیں اور شیطان کی رسی کے طور پر استعمال نہ ہوں۔ دل کے پردے کے ساتھ اگر چہرے کا نہیں کریں گے تو غیر محرم مرد جب چہرے کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں گے تو اس کا گناہ اسی عورت کو ہوگا۔ سوچنے کی بات، پردہ کرنا نہیں اور پھر کہنا کہ لڑکے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہماری عزت کو خطرہ ہے۔ حاصل کلام: اگر آپ بھائی، باپ اور شوہر ہیں تو اپنی بیٹی، بہن اور اہلیہ پر ہونے والے گھٹیا تبصروں سے اسے بچانے کے لیے اسے پردہ کروائیں، اور اگر آپ ماں اور بہن ہیں تو اپنی بیٹی اور بہن کو سختی سے پردہ کروائیں، کیونکہ آپ آج کے معاشرے میں موجود دجلی پیروکار مردوں کی گھٹیا اور گندی سوچ سے واقف نہیں۔ یہ ہم مرد ہی جانتے ہیں جن کا پالا معاشرے کے ہر طرح کے مرد سے پڑتا ہے، اور تجربہ ہی بتاتا ہے کہ دوسرے درجے کے مرد کیسی طبیعیات کے حامل ہیں، کیونکہ عورتوں کا پردہ پہلے ہے، مردوں کی بد نظری بعد میں۔ اب بد نظری کا سبب نہ بنے تو دوسرے درجے کے لڑکے بھی مجبورنہ بد نظری نہیں کر سکیں گے، پس دل و کردار کے اچھے ہونے کے ساتھ چہرے کا پردہ آج کے دور میں واجب ہے۔ یقیناً اللہ کے حکم میں ہی عافیت و آبرو ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی خواتین کو باپردہ رہنے اور نامحرموں کے سامنے بے پردہ نہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔